ناول صراط المستقیم رائٹر آمنہ سلیم خان۔ آخری قسط۔ بیٹا اسماعیل آیا تھا، تم اس کے ساتھ گئی نہیں؟ وہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں لینے آیا ہے۔ میں نے اسے اندر بلایا تھا، وہ آیا ہی نہیں۔ اتنی دیر سے باہر کار میں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ چلی جاؤں گی کچھ دنوں تک، ابھی میرا دل نہیں ہے، منہل نے نارمل انداز میں کہا۔ منہل کو حیرت ہوئی، وہ اتنی دیر سے باہر کار میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا بیٹا؟ منہل کی ماما نے پریشانی سے پوچھا۔ جی ماما، سب ٹھیک ہے۔ منہل ابھی طلاق کے بارے میں اپنے ماما بابا کو نہیں بتانا چاہتی تھی، بلکہ وہ خود بھی ایک حتمی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ کبھی دل کرتا تھا کہ صبر کے ساتھ ٹائم گزار کر لوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، کبھی دل کرتا تھا طلاق لے لوں، پر وہ لوگوں کی باتوں سے بھی ڈر رہی تھی۔ شادی کے بعد طلاق ہو جانا بہت زیادہ بدنامی کی بات تھی، اور کیا گارنٹی تھی کہ منہل دوبارہ کسی شخص سے شادی کرے گی، وہ اچھا انسان ہوگا۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھی وہی کھڑی رہی، اپنا حجاب کھول رہی تھی۔ بیٹا، تمہارے بابا پوچھ رہے تھے جائیداد کے پیپرز کدھر ہیں؟ میں نے اس دن تم سے فون پر کہا تھا کہ جب ہم سے ملنے آؤ پیپرز ساتھ لے کر آنا، منہل کی ماما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ساتھ نہیں لائی، میں نے اسماعیل کو واپس کر دیے ہیں، منہل نے نارمل انداز میں کہا۔ کیوں بیٹا؟ منہل کی ماما نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ وہ ہمیں لالچی بول رہا تھا۔ وہ مجھے بول رہا تھا میں لالچی ہوں اور اس جائیداد کے لیے میں نے نکاح کیا ہے، میں نے اسے واپس کر دیے، منہل نے لاپرواہ سے انداز میں کہا۔ منہل، پاگل ہو گئی ہو؟ تمہارے بابا کو ان پیپرز کی ضرورت تھی۔ کیسی ضرورت ماما؟ منہل نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ بیٹا، ہم اتنے عرصے سے اس کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، ہم لوگ وہ جگہ بیچ کر کسی اچھی جگہ مکان لے لیتے۔ مطلب وہ صحیح کہتا ہے، آپ نے لالچ ہی تو کیا ہے۔ میں ہر چیز کو اللہ کی حکمت سمجھتی رہی، مجھے کیوں معلوم نہیں ہو سکا؟ جہاں اتنے سال اس گھر میں گزار دیے، اب کیوں اس گھر میں آپ کا گزارا نہیں؟ آپ لوگوں نے ایک طرح سے میرا سودا ہی تو کیا ہے۔ میں اس سے پیپرز واپس نہیں لوں گی، آپ لوگوں نے میری زندگی برباد کر دی ہے، وہ شخص کسی اور کو پسند کرتا ہے، منہل نے روتے ہوئے کہا۔ شادی کی پہلی رات ہی وہ مجھے دلہن بنا چھوڑ کر چلا گیا، اس نے ابھی تک مجھے چھوا تک نہیں، اس کو مجھ سے کوئی سروکار نہیں۔ منہل بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ اس کی ماں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوا، مجھے اکیلا چھوڑ دے مجھے۔ منہل اپنے روم میں چلی گئی، اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اللہ پاک میری مدد کرے، مجھے سیدھا راستہ دکھائے، منہل نے روتے ہوئے دعا کی۔ سمر کا زخم زیادہ گہرا نہیں تھا، پر اس کا خون بہت بہہ چکا تھا۔ وہ کافی دیر بے ہوش رہنے کے بعد ہوش میں آئی۔ ایک فیمیل ڈاکٹر اس کی رپورٹ پڑھ رہی تھی۔ سمر کو ہوش میں دیکھ کر وہ مسکرائی۔ سمر خاموشی سے چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، آپ نے یہ حرکت کیوں کی؟ آپ کو پتہ ہے خودکشی حرام ہے۔ مجھے زندہ نہیں رہنا ڈاکٹر، سمر نے روتے ہوئے کہا۔ ایک موتی جیسا آنسو آنکھ سے نکل کر بالوں میں جذب ہوا۔ اس کو خون کی ڈرپ لگی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے ماما بابا کل سے کتنا پریشان ہیں، ایک بار ان کے بارے میں ہی سوچ لیتی، ڈاکٹر نے نرمی لہجے میں کہا۔ میں ایک اچھی بیٹی نہیں ہوں، میں نے ان کی عزت خراب کر دی، وہ مسلسل دکھ سے بول رہی تھی۔ مجھے ایک نامحرم کے ساتھ محبت کی سزا ملی ہے۔ میں ریلز بناتی تھی، لوگ مجھے رشک بڑی نظروں سے دیکھتے تھے، میری خوبصورتی کے دیوانے تھے، میں خوش ہوتی تھی، لوگ مجھ سے جلتے تھے۔ کسی کو بلا وجہ نہیں جلانا چاہیے، مجھے بالکل بھی سکون نہیں ہے۔ جب میری ریل وائرل ہوتی تھی میں خوش ہوتی تھی، میں اس چیز کو کامیابی سمجھتی تھی، پر یہ اصل میں یہ کامیابی نہیں ہے، گمراہی ہے، بے سکونی ہے۔ سمر ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ لائک، شیئر، فالو، کمنٹس کی جنگ، لوگوں نے اس چیز کو زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، اصل مقصد تو کچھ اور ہے۔ لوگ وائرل ہونے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے۔ نہ جانے کس نے مجھے دیکھا ہوا ہے، میں اللہ کی حدود کو توڑتی رہی۔ اللہ نے ہمیں پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، میں کیوں نہیں سمجھ سکی؟ سمر، آپ پریشان نہیں ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ میرا شوہر مجھے طلاق دے رہا ہے، میں برباد ہو چکی ہوں۔ جس سمر کی دنیا دیوانی ہے، ایک مرد اسے طلاق دینے والا ہے۔ لوگ مجھے غلط سمجھیں گے، مجھ سے ملنے والے خوش ہوں گے۔ سمر، تمہارے پاس ابھی ایک اور موقع ہے سب ٹھیک کرنے کا، ڈاکٹر نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ کیسا موقع ڈاکٹر؟ میری بہن ہے نہال، وہ ایک اسلامک ادارے میں لڑکیوں کو اسلام کی تعلیم دیتی ہے، تم ان سے بات کرنا، وہ تمہیں ضرور کوئی اچھا مشورہ دے گی۔ تم خود کو ایسے ہلکان نہیں کرو، ڈاکٹر نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے کہا۔ سمر کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ میں ان سے بات کروں گی، اگر رات کو وہ فری ہوئی تو تم سے ملنے یہاں آ جائے گی، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ آپ کا ڈاکٹر، سمر نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اسماعیل اپنے کمرے میں بیٹھا فون یوز کر رہا تھا، اس کے سامنے ایک پوسٹ آئی۔ اگر تمہیں ایسی بیوی ملی ہے جو پردہ کرتی ہے تو خود کو خوش قسمت مت سمجھو، کیونکہ وہ ایسا چہرہ ہے جس کو تمہارے علاوہ کوئی مرد نہیں دیکھ سکتا۔
جس چہرے پر ہر مرد کی نظر پڑتی ہے اس پر نور نہیں رہتا، اصل خوبصورتی پردے میں ہے۔ اس نے 4 سے 5 دفعہ ان لائنز کو پڑھا، وہ ان میں الجھ چکا تھا کہ میں خوش قسمت مرد ہوں، اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کے سامنے منہل کا نقاب والا چہرہ آیا، وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اس سے مل کر آیا تھا۔ منہل کی آنکھیں، اس نے شاید آج پہلی دفعہ غور سے اس کی آنکھیں دیکھی تھیں، شہد رنگ کی آنکھیں۔ اس نے شیشے کے سامنے جا کر اپنی آنکھیں دیکھی، اس کی آنکھوں کا رنگ میری آنکھوں جیسا ہے، دنیا ان خوبصورت آنکھوں کی دیوانی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، چلو کچھ تو اس میں خاص ہے۔ وہ خود سے ہم کلام ہوا۔ اس کے بالوں کا رنگ کیا ہوگا؟ منہل نے ابھی تک اس کے سامنے دوپٹہ سر سے نہیں اتارا تھا۔ اسماعیل واپس آ کر بیڈ پر بیٹھا۔ میں کیوں اس پاگل عورت کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ اس کی نظر اچانک سائیں طرف پر گئی۔ وہاں قرآن اور جائے نماز پڑی تھی۔ ایک عرصے سے وہ ان دونوں چیزوں سے تعلق توڑ چکا تھا۔ اس کو حیرت ہوئی، وہ تو پڑھتا نہیں، پھر یہاں کیسے آیا؟ وہ کمرے سے باہر آیا۔ اس نے کام والی کو آواز دی، نازیہ، یہ قرآن اور جائے نماز میرے کمرے میں کس نے رکھا؟ جی وہ منہل بی بی نے رکھا ہوگا، وہ پڑھتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ دوبارہ کمرے میں آیا، اس کی نظر بار بار ان دونوں چیزوں پر جا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر واش روم میں وضو کرنے گیا۔ وہ وضو کے بغیر ان دونوں چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا تھا۔ اس کا آج پتہ نہیں کیوں اچانک اس کتاب کو پڑھنے کا دل کر رہا تھا۔ وہ بیسن کے سامنے آیا، اس نے دیکھا وہاں سرخ رنگ کی چوڑیاں پڑی تھیں۔ ہاں وہ چلی گئی تھی جہاں سے، پر اپنی نشانیاں چھوڑ گئی تھی۔ اسماعیل نے وہ چوڑیاں ہاتھ میں پکڑی اور پھر دوبارہ سائڈ پر رکھ دی۔ وہ وضو کر کے باہر آیا، اس نے قرآن اٹھایا۔ وہ وضو صرف اس کو پکڑ کر باہر رکھ کر آنے کی نیت سے کر کے آیا تھا، پر اچانک اس کا کتاب کو کھول کر پڑھنے کا دل کیا۔ کہاں سے شروع کروں؟ اس کا آج ساری آیات ایک ساتھ پڑھنے کا دل کر رہا تھا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ قرآن ترجمہ اور تفسیر والا تھا۔ اس نے سورۃ فاتحہ کھولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک صرف تیری نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاک صرف تجھ سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا ہمیں ہدایت دے، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس لائن پر آ کر وہ ٹھہر گیا۔ کتنی ہی دیر وہ اس لفظ کو دیکھتا رہا۔ ہاں وہ ایک عرصے سے اس راستے سے بھٹک چکا تھا۔ وہ پہلے تفسیر کے بغیر پڑھ رہا تھا، اچانک اس کا دل اس لائن کی تفسیر پڑھنے کا کیا۔ ہدایت کا ایک معنی نرمی اور مہربانی کے ساتھ راستہ بتانا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ قرآن سورۃ نمبر 42 شورہ آیت نمبر 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ۔ اور اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی، تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ناجے کہ ایمان کیا ہے، اور لیکن ہم نے اسے ایک ایسی روشنی بنا دیا ہے جس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں، اور بلا شبہ تو یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور دوسرے لوگ سبھی کرتے ہیں۔ ہدایت کا دوسرا معنی راستے پر چلنے کی توفیق دینا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ فرمایا، بے شک تو ہدایت نہیں دیتا جسے تو دوست رکھے، لیکن ہدایت دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے۔ اس کا اصل صراط ہے جو سرطان عین سے مشتق ہے، سین کو سات سے بدل گیا، اس کا معنی نکلنا ہے۔ صراط کا معنی واضح راستہ ہے، کیونکہ اس پر چلنے والا اس طرح غائب ہو جاتا ہے جیسے نگلا ہوا خانہ۔ کیا مدد چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جواب یہ سکھایا کہ کہو، پروردگار، ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں اور اپنے ہر کام میں تیری ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر تو نہ بتائے تو ہم ظلم و جہول کسی چیز کے متعلق جان ہی نہیں سکتے کہ اس میں صحیح راستہ کیا ہے۔ اگر جان بھی لے تو اپنے نفس کی کمزوریوں، شہوت، غضب، حسد، طمع، بخل اور کبر وغیرہ اور شیطان اور دوسرے دشمنوں کی وجہ سے اس صحیح راستے پر چلنا اور قائم رہنا تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے ہماری درخواست ہے کہ ہر کام اور ہر لمحے میں سیدھے راستے کو جاننے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بعض لوگ یہاں ایک سوال ذکر کرتے ہیں کہ جب ہم پہلے ہی ہدایت پر ہیں تو پھر ہدایت کی درخواست کا کیا مطلب؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے۔ یہ مطلب بھی درست ہے۔ اگر آپ خود سوچ لیں کہ انسان کو ہر لمحے کسی نہ کسی کام کے متعلق فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ مجھے اس میں کیا کرنا ہے، تھوڑی سی لغزش اسے بہت دور پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہم ہر وقت اور ہر کام میں ہدایت پر ہیں بہت بڑی دلیری کی بات ہے۔
اس لیے یہ حقیقت تسلیم کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر ہم کسی بھی قدم پر گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنا لازم ہے۔ صراط المستقیم سے مراد دین اسلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تک اور جنت تک پہنچانے والا یہی وہ صاف، واضح اور سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی صراحت فرمائی۔ قرآن سورۃ نمبر 6 انعام آیت نمبر 161۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ دو کہ بے شک میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، ایک صحیح دین ابراہیم کا راستہ جو حق کی طرف مائل ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ کہتے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے، اور میں مسلمین حکم ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صراط المستقیم سیدھے راستے کی مثال بیان فرمائی۔ اس راستے کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں جن میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، ان دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور اس راستے کے دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور اس راستے کے دروازے پر ایک بلانے والا ہے جو کہتا ہے، اے لوگو تم سب اس راستے میں داخل ہو جاؤ اور ٹیڑے مت ہونا، اور ایک بلانے والا اس راستے کے اوپر کنارے سے آواز دے رہا ہے۔ جب کوئی انسان ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے، افسوس تجھ پر، اسے مت کھول، کیونکہ اگر تو اسے کھولے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ صراط وہ راستہ اسلام ہے، اور دونوں دیواریں اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور راستے کے شروع میں بلانے والی چیز اللہ کی کتاب ہے، اور راستے کے اوپر کنارے والا اللہ تعالیٰ کا نصیحت کرنے والا ہے جو ہر مسلم کے دل میں ہے، جو ہمارے پاس کتاب و سنت کی صورت میں موجود ہے۔ اس لیے جب کوئی کتاب اور سنت سے ہٹ کر کسی شخصیت یا گروہ کے پیچھے لگتا ہے تو وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، پھر اس کے لیے منزل مقصود جنت تک پہنچنا کسی صورت ممکن نہیں، جب تک ان تمام ٹیڑھی راہوں سے ہٹ کر کتاب اور سنت کی واضح کشادہ روشن اور سیدھی راہ پر نہیں آتا۔ صراط المستقیم مستقیم میں پورا اسلام اور اس کے احکام آ گئے، باقی قرآن و سنت اس کی تفصیل ہے۔ بس وہ صراط مستقیم کو تلاش کر چکا تھا، وہ آہستہ آہستہ پڑھتا جا رہا تھا، ایک آیت کے بعد دوسری آیت، دوسری کے بعد تیسری، ساتھ اس کی پوری تفسیر۔ وہ ایک رات میں تقریباً آدھی سورۃ بقرہ مکمل کر چکا تھا۔ وہ بس پڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے بچپن میں 1-2 دفعہ قرآن پڑھا تھا، وہ بھی ترجمہ کے بغیر۔ آج وہ پہلی بار تفسیر اور ترجمہ پڑھ رہا تھا۔ اس کی کیفیت عجیب سی تھی، اسے رونا آ رہا تھا۔ وہ اتنے سال اس کتاب سے دور رہا، اس کی بدنصیبی تھی، اسے اپنا ہر گناہ یاد آ رہا تھا، اس کا وجود ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ وہ اتنے سال صراط مستقیم سے دور رہا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ یہ ایک ایسی کتاب تھی جس کو لکھنے والے نے خود کہا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو قرآن عربی میں بچپن میں اس نے پڑھا تھا وہ تو بس فارمیلٹی تھی۔ کچھ لوگ زندگی میں فارمیلٹی کے طور پر 1-2 بار عربی میں قرآن پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ اس کتاب کو کھولنے کی زحمت نہیں کرتے۔ اسے افسوس ہو رہا تھا جو وہ اسلام کو سمجھ رہا تھا، اصل میں وہ سب ویسا تھا ہی نہیں۔ وہ ہر سال قربانی کرنے کے اور غریبوں کی مدد کرنے کو بہت بڑا ثواب کا ذریعہ سمجھ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا مجھے جنت کے علاوہ کہیں اور بھیجا ہی نہیں جائے گا۔ اس کی آواز کی صورت میں ہی اس کے ارد گرد گونج رہے تھے، میں تو اللہ کی فیوریٹ پرسن ہوں، دیکھو نا لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں تو جنت میں ہی جاؤں گا، رسول پاک ہمیں خود جنت میں لے کر جائیں گے۔ مومن سے حساب کتاب نہیں ہوتا، اسلام بہت آسان ہے، جو مرضی کرو۔ اوف یار بس بھی کرو، اللہ تعالیٰ اپنے ہی بنائے ہوئے بندوں کو آگ میں کیوں برن کریں گے؟ یہ بس مولوی صاحب بلا وجہ ہمیں ڈراتے ہیں، میں نہیں مانتا اللہ اپنے بندوں کو آگ میں جلائے گا۔ اب وہ اپنی آنکھوں سے خود پڑھ رہا تھا، میری نافرمانی کرنے والے لوگ میری عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ اسماعیل ہل کر رہ گیا تھا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو لکھنے والے نے خود کہا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کتاب میں کسی لفظ کی غلطی نہیں، اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے، اور ہمیں اس کے ایک ایک لفظ پر ایمان لانا ہے۔ کوئی بھی کتاب لکھنے والا اس چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتا اس کی کتاب میں ذرا بھی غلطی نہیں ہوگی، پر اس کتاب کے مالک نے کتاب کے آغاز میں ہی گارنٹی دی ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، اس نے کتاب بند کی۔ صبح کے تقریباً 4 بجے اس نے کتاب بند کی، ہر طرف خاموشی تھی، پر جو شور اس کے اندر اٹھ رہا تھا اس کو قابو کرنا بہت مشکل مرحلہ تھا۔ گناہوں کی ایک لمبی فرصت تھی، کس گناہ پر توبہ کرے؟ دور سے اذانوں کی آوازیں آنا شروع ہوئی، فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ وہ شخص جو ایک عرصے سے نماز پڑھنا چھوڑ چکا تھا، آج فجر کی اذان کے لیے وضو کر رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے وضو کر رہا تھا اسے محسوس ہو رہا تھا اس کے گناہ ڈل رہے ہیں، اس میں لاکھ برائیاں تھیں پر اس نے زنا نہیں کیا تھا،
اس کو ایسے لگ رہا تھا اس سے کوئی بوجھ اتر رہا ہے۔ وہ اپنی عمر کا ایک عرصہ گمراہی میں گزار چکا تھا۔ وہ وضو کر کے باہر آیا، اس نے چائے نماز بچھائی۔ اس نے آج سفید کلر کا سوٹ پہنا تھا۔ وہ بہت کم ہی ایسے کپڑے پہنتا تھا، زیادہ پینٹ شرٹ ہی پہنتا تھا۔ اس نے نماز کی نیت باندھی، پھر اس سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے سورۃ فاتحہ پڑھ چکا تھا ترجمہ کے ساتھ۔ وہ جیسے جیسے نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، ان الفاظ کے مطلب اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ آج اسے سچ میں اسے صراط المستقیم کا مطلب معلوم ہوا تھا۔ نماز اس نے بہت پرسکون انداز میں پڑھی، پھر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا مانگنا ہے، سب کچھ تو اس کے پاس تھا۔ ہاں، اسے اپنے گناہ یاد آ رہے تھے۔ جیسے جیسے گناہ یاد آ رہے تھے ان پر شرمندہ ہو رہا تھا۔ نماز پڑھ کر وہ بیڈ پر بیٹھا۔ اس کے فون پر بے شمار نوٹیفیکیشن جاری ہوئے۔ اس نے اپنا فون پکڑا۔ اس نے 2 دن پہلے ایک ٹرینڈنگ سانگ پر ایک ریل پوسٹ کی تھی جس پر لاکھوں میں لائک آ چکے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اپنی ہر پوسٹ ڈیلیٹ کرتا جا رہا تھا۔ ہر پوسٹ پر بےہودہ قسم کا سانگ لگا ہوا تھا۔ جیسے جیسے پوسٹ ڈیلیٹ کر رہا تھا اس کا بوجھ کم ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے آنسو فون کی اسکرین پر گر رہے تھے۔ اب تک اس سے کتنا گناہ ہو چکا ہوگا؟ ایک سوال دل میں اٹھا، کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس کے ذہن میں اچانک وہ پوسٹ آئی۔ سچے دل سے کی گئی توبہ۔ اچانک ایک دن سکرول کرتے ہوئے اس کے سامنے یہ پوسٹ آئی تھی۔ اس نے سرسری سا پڑھ کر اس کو سکرول کر دیا۔ اس کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، میرا اللہ معاف کرنے والا ہے، رحیم ہے، تم ایک بار سچے دل سے توبہ تو کرو۔ اس کے سامنے جھک کر تو دیکھو، اپنے گناہ کا راستہ چھوڑ کر تو دیکھو، وہ معاف کر دیتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، تم معافی مانگنے والے تو بنو۔ کاش اس دن اس نے وہ ساری پوسٹ پڑھ لی ہوتی۔ اس لیے کہتے ہیں اگر آپ کے سامنے کوئی ہدایت کی بات یا اچھی پوسٹ آئے اسے سیو کر لیا کریں یا پھر مکمل پڑھ لیا کریں۔ سمر سے ملنے نہال ہسپتال آئی۔ اس نے عبایا پہنا تھا، شاید جلد ہی سمر بھی صراط المستقیم سے واقف ہونے والی تھی۔ اسے نہال نے بہت اچھے سے سب سمجھایا تھا۔ اس نے سمر کو مسجد آ کر اسلامک اسٹڈی جوائن کرنے کا مشورہ دیا۔ سمر نے اپنے سب اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیے تھے۔ ہر جگہ سے اس کی ویڈیوز ختم کروا دی گئی تھی۔ احتشام نے اسے طلاق دے دی تھی پر اسے دکھ نہیں تھا۔ وہ شخص ہی گھٹیا تھا جس نے اس کی چھوٹی سی غلطی پر اسے اس قدر ذلیل کیا۔ غلط الزام کی بنیاد پر اس نے سمر کو طلاق دے دی۔ ہاں، اس کا زبیر سے تعلق تھا پر شادی کے بعد وہ تو احتشام کے ساتھ لائل تھی۔ ہر کام احتشام سے پوچھ کر کرتی تھی۔ سمر 3 ماہ عدت میں رہی پر اس دوران اس نے خود کو بہت مضبوط کر لیا۔ وہ اسلام کو جاننا شروع ہو چکی تھی۔ جب اسے اپنا ماضی یاد آتا تھا آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ نہال کی صحبت کا اس پر بہت اثر ہوا۔ اس نے عبایا پہننا شروع کر دیا۔ آج وہ مسجد آئی تھی۔ جب سے اس نے سوشل میڈیا کی جھوٹی دنیا کو چھوڑا تھا اس کی زندگی پرسکون ہو گئی تھی۔ آج اس کا پہلا دن تھا۔ وہ آ کر ایک قطار میں بیٹھ گئی۔ منہر 15 سے اپنے بابا کے گھر تھی، وہ واپس نہیں جا رہی تھی۔ اسماعیل نے بھی اس دوران اس سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ اسماعیل کے ماما بابا کی طرف سے بھی خاموشی تھی۔ منہر اپنے بابا سے ناراض تھی۔ منہر کے ماما اور بابا 1000 بار بول چکے تھے کہ واپس چلی جاؤ پر وہ ان کی نہیں مان رہی تھی۔ منہر اپنے کمرے تھی۔ اس نے اپنا فون پکڑا۔ وہ اکثر انسٹاگرام سکرول کیا کرتی تھی۔ جب اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا تھا اس نے کچھ اسلامک پیج فالو کیے تھے۔ وہاں کافی معلومات اسے فراہم ہوتی تھی۔ انسٹاگرام کھولتے ہی اسے حیرت کا جھٹکا لگا، ہر کوئی ایک ہی بات کر رہا تھا۔ مشہور انسٹاگرامر اسماعیل خان نے اپنے اکاؤنٹ سے ساری پوسٹ ڈیلیٹ کر دی اور فالوئنگ بھی زیرو کر لی۔ اس نے اپنے مداحوں کے لیے ایک آخری الوداعی پیغام چھوڑا تھا۔ السلام علیکم میرے پیارے مداحوں، مجھے پتا ہے یہ خبر آپ کو سن کر حیرت میں مبتلا کر دے گی پر اس حقیقت کو تسلیم کر لے، اب آپ کو اسماعیل خان سوشل میڈیا پر نظر نہیں آئے گا۔ میں اپنے سب اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور یہ سب میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ میں جس راستے پر چل رہا تھا وہ صرف اور صرف گمراہی کا راستہ تھا، پر اب جو راستہ میں نے اختیار کیا ہے یہ راستہ میرے پیارے نبی کا راستہ ہے۔ اس پر چلنے والا ناکام نہیں ہوتا۔ مجھے دنیاوی کامیابی نہیں، آخرت میں کامیابی چاہیے۔ اگر کوئی شخص مجھ سے متاثر ہو کر یا مستقبل میرا جیسا انسٹاگرامر بننے کا سوچ رہا ہے تو میری اس سے ریکویسٹ ہے اپنا ارادہ بدل لو، یہ سیدھی گمراہی ہے، بعد میں بس پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ اگر آپ کو سوشل میڈیا پر آنے کا بہت شوق ہے تو لوگوں کے سامنے کچھ اچھا مواد لے کر آئیں جس سے آپ کے دیکھنے والوں کو فائدہ ہو۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر کوئی میری وجہ سے کبھی ہرٹ ہوا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ حافظ۔ منہر حیرت میں ڈوبی 2 سے 3 بار اس کا الوداعی پیغام پڑھ چکی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ منہر نے اسماعیل کو آج خود کال کی تھی، پورے 15 دن بعد۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے کیوں کال کر رہی ہے، بس اچانک اس کا دل کیا اور اس نے کال کر دی۔ تھوڑی دیر بعد کال اٹھا لی گئی۔ منہر: السلام علیکم۔ اسماعیل خان: وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ نارمل انداز میں پوچھا۔
منہل ٹھیک ہوں، پر منہل کچھ کہتے کہتے خاموش ہوئی۔ اسے تجسس ہو رہا تھا، وہ جاننا چاہتی تھی اچانک یہ انقلاب کیسے آیا۔ اسماعیل سمجھ چکا تھا کہ اب تک یہ خبر منہل تک بھی پہنچ چکی ہوگی۔ اسماعیل، کیا میں جان سکتا ہوں آپ نے مجھے کال کیوں کی ہے؟ اسماعیل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ منہل چاہتی تھی انسٹاگرام والی بات اسماعیل خود اسے بتائے۔ منہل، کافی دنوں سے آپ نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا تو مجھے آپ کی فکر ہو رہی تھی، اس لیے بس فون کر لیا، منہل نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ اسماعیل، آپ جھوٹ بھی بولتی ہیں یا پھر آپ کو جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا؟ میں لکھ کر دے سکتا ہوں، آپ نے فون فکر مندی میں نہیں کیا۔ اسماعیل نارمل انداز میں بول رہا تھا۔ ویسے میں 1-2 دن تک تم سے خود ملنے آنے والا تھا، اسماعیل نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ کیوں؟ منہل نے بے یقینی سے پوچھا، چہرے کے تاثرات سے الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے تمہارے اور اپنے لیے عمرہ کی ٹکٹ خریدی ہے، بس کچھ پیپر ورک رہ گیا ہے، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ اسماعیل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ منہل کو تو یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی اسماعیل ہے، اسے تجسس ہو رہا تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا جو یہ اس قدر تبدیل ہو گیا؟ کیا آپ نے سچ میں سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دیا؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، پر میں آپ کی ہدایت کے لیے بہت دعائیں مانگی تھیں، منہل خوشی سے بتا رہی تھی۔ وہ مسلسل بول رہی تھی، اس کی آنکھیں نم تھی۔ اسماعیل اس کو دیکھنا چاہتا تھا، آج نہ جانے کہ وہ اس لڑکی کا چہرہ دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ میں تم سے کل ملنے آؤں گا اور مل کر ہی بتاؤں گا یہ انقلاب کیسے آیا، اسماعیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ منہل کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، وہ اس سے ملنے آ رہا تھا اور اب کی بار وہ پہلے سے مختلف تھا۔ وہ مغرور اسماعیل نہیں تھا۔ اسماعیل سے بات کرنے کے بعد منہل نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ سمر مسجد کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، کتنی ہی لڑکیوں کو یہاں سے ہدایت کا چراغ ملا تھا۔ آج ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ لوگ مجھ سے سوال کریں اور میں آپ کو جواب دوں گی، مس نہال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو شروع کرتے ہیں، ایک لڑکی نے ہاتھ کھڑا کیا۔ جنت کہاں ہے؟ جنت 7ویں آسمان کے اوپر 7 آسمانوں سے جدا ہے، کیونکہ 7واں آسمان قیامت کے وقت فنا اور ختم ہونے والے ہیں، جبکہ جنت کو فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ جنت کی چھت عرش رحمان ہے۔ 2 جہنم کہاں ہے؟ جہنم 7ویں زمین کے نیچے ایسی جگہ ہے جس کا نام سجین ہے۔ جہنم جنت کے بازو میں نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے، اس کے علاوہ 6 زمینیں اور ہیں جو ہماری زمین کے نیچے ہماری زمین سے علیحدہ اور جدا ہیں۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرہ عربی میں بیری اور بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ المنتہا یعنی آخری حد، یہ بیری کا درخت وہ آخری مقام ہے جو مخلوقات کی حد ہے، اس سے آگے حضرت جبرائیل بھی نہیں جا پاتے۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم الشان درخت ہے، اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں اور اونچائیاں 7ویں آسمان سے بھی بلند ہیں۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے اور پھل بڑے گہرے جیسے ہیں، اس پر سنہری تتلیاں منڈلاتی ہیں۔ یہ درخت جنت سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اسی درخت کے پاس ان کی اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلی مرتبہ اپنی اصل صورت میں مکہ مکرمہ میں مقام ایجاد پر دیکھا تھا۔ 4 حورین کون ہیں؟ حورین جنت میں مومنین کی بیویاں ہوں گی، یہ نہ انسان ہے، نہ جن ہے اور نہ ہی فرشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر دنیا میں ان میں سے کسی کی ایک کی بھی محض جھلک دکھائی دی جائے تو مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی ہو جائے۔ حور عربی زبان کا لفظ ہے اور حورہ کی جمع ہے۔ اس کے معنی ایسی آنکھ جس کی پتلیاں نہایت سیاہ ہوں اور اس کے اطراف نہایت سفید ہوں۔ عورین عربی میں اینا کی جمع ہے، اس کے معنی ہے بڑی بڑی آنکھوں والی۔ 5 بلدان مخلودون کون ہیں؟ یہ اہل جنت کے خادم ہیں، یہ بھی انسان یا جن یا فرشتے نہیں ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خدمت کے لیے مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ ہمیشہ ایک ہی عمر کے یعنی بچے ہی رہیں گے، اس لیے انہیں البلدان مخلودون کہا جاتا ہے۔ سب سے کم درجہ کے جنتی کو 10,000 بلدان مخلودون عطا ہوں گے۔ 6 اعراف کیا ہیں؟ جنت کی چوری فصیل کو اعراف کہتے ہیں، اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی۔ ایک لمبے عرصے تک اس پر وہ رہیں گے اور اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دے۔ انہیں وہاں بھی کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا۔ 7 قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی کتنی ہے؟ 50,000 سال کے برابر، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ قیامت کے 50 موقف ہیں اور ہر موقف 1000 سال کا ہوگا۔ جب مذکورہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب یہ زمین آسمان بدل دیے جائیں گے تب کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہم پل صراط پر ہوں گے یا پل صراط سے جب گزر ہوگا، اسی وقت صرف 3 جگہیں ہوں گی، جہنم، جنت اور پل صراط، اور سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کریں گے۔
قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل صراط پر جہنم سے گزرنا ہوگا تو وہاں صرف 2 مقامات ہوں گے، جنت اور جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل نصیب کیا جائے گا، اس کا نام صراط ہے۔ اس سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے وہاں جنت کا دروازہ ہوگا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور جنتیوں کا استقبال کریں گے۔ یہ پل صراط ان صفات کا حامل ہوگا، صراط ان صفات کا حامل ہوگا: 1 بار سے زیادہ باریک ہوگا، 2 تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، 3 سخت اندھیرے میں ہوگا، اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت طریقے میں ہوگی، سخت بپری ہوئی اور غضبناک۔ 4 گناہوں کے گناہ گار اس پر گزرتے وقت ملزم اس کی پیٹھ پر ہوں گے، اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے، اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ 5 اس پل کے اوپر آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے، نیچے کانٹے لگے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کریں گے، لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اس متاثر ہوں گے۔ 6 جن لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل کر جہنم کے گرے میں گر رہے ہوں گے، ان کی بلند چیخو پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب ہم پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے: یا رب سلم، یا رب سلم۔ لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے بہت سوں کو پل صراط سے گزرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے ہیں۔ بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا، وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کس طرح خود پار ہو جائے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قیامت کو یاد کر کے رونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا: مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کیا ہم وہاں اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں رہے گا: جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے، جب نامہ اعمال دیے جائیں گے، جب پل صراط پر ہوں گے۔ دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر جمے رہو۔ دنیاوی فتنے تو سراب ہیں، ان کے مقابلے میں ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو دوسرے کو جنت حاصل کرنے پر مدد کرنا چاہیے جس کی وسعت آسمانوں اور زمین سے بھی زیادہ ہے۔ یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں کر دیجیے جو پل صراط کو آسانی سے پار کر لیں گے۔ اسے پروردگار ہمارے لیے اپنا فضل کرم رحم والے حسن خاتمہ کا فیصلہ فرمائے، آمین۔ اس تفصیل کے بعد کیا گمان ہے کہ وہاں کوئی رشتہ داریاں نبھائے گا جس کے لیے تم یہاں اپنے اعمال برباد کر رہے ہو؟ مخلوق کی بجائے خالق کی فکر، کتنی عمر گزر چکی ہے اور کتنی باقی ہے کہ اب بھی لاپرواہی اور رہ گنجائش ہے۔ ہم جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ جنت کے اندر داخل کے مناظر قرآن حدیث کی روشنی میں۔ جب تمام لوگ پل صراط پار کر جائیں گے تو آگے جنت نظر آئے گی اور جنت کی ایک طرف 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ سارے جنتی ایک چشمے سے وضو کریں گے اور ایک چشمے کا پانی پی لیں گے۔ پانی پی لیں گے تو سینے کا کوڑ اور انسان کے اندر کی تمام منفی چیزیں ختم کر دی جائیں گی جیسا کہ حسد، کینہ، بغض، دشمنی وغیرہ وغیرہ۔ اور جب وضو کریں گے تو مرد عورت دونوں کا چہرہ صاف ستھرا اور روشن کر دیا جائے گا اور مردوں کی داڑھی ختم کر دی جائے گی۔ جب جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا تو ان کو کچھ انبیاء کی خصوصیت سے نوازا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ تھا تو تمام جنتیوں کا قد 130 فٹ کر دیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی سے نوازا جائے گا، داؤد علیہ السلام کی میٹھی آواز سے نوازا جائے گا، ایوب علیہ السلام کے دل والی صفات نوازی جائیں گی، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر نوازی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 34 سال تھی، یعنی جنت میں انسان کی عمر ہمیشہ 34 سال ہی رہے گی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نوازے جائیں گے۔ اللہ پاک جنتیوں کو ان 6 نبیوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ جیسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ پاک اپنا دیدار کروائیں گے سب کو۔ بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ القرآن سورۃ نمبر 75 آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ قرآن سورۃ نمبر 75 آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اپنے رب کی طرف دیکھنے والے۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے: میرے بندو، تم لوگوں کو ایک عالیشان زندگی مبارک ہو، اور اب موت ختم، جوانی مبارک، اب بڑھاپا ختم، بادشاہی مبارک، اب غریبی ختم، امیری مبارک۔ اور پھر کہے گا: میرے بندو، تم نے دنیا میں مجھے خوش کیا ہے، جیسا میں نے کہا ویسے کیا، اپنی خواہشوں کو میرے احکام پر قربان کیا، اپنی مرضی سے نہیں جیے، اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کو میرے احکامات کے آگے قربان کر دیا۔
آج تم لوگوں کو میں وہ زندگی دے رہا ہوں جو میں نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہیں دی۔ جاؤ، کھاؤ پیو اور مزے کرو۔ جنت میں داخل ہوتے ہی کارپٹ بچھائے جائیں گے جن پر تخت لگا کر جنتیوں کو بٹھایا جائے گا۔ قرآن میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ جنت میں نے تم لوگوں کے لیے قالین بچھائے ہیں، نہ ان کے اوپر جو نقش و نگار ہیں ان کو تو چھوڑو، اوپر سے میں نے کیسے بنایا ہے یہ میں بتاتا نہیں۔ جب ان قالین کو تم نیچے سے اٹھا کر دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں بلبلائیں گی، تمہاری آنکھیں برداشت نہیں کر سکیں گی۔ ایسے حسین ڈیزائن میں نے نیچے بنائے ہیں، تو سوچو میں نے ان کو اوپر سے کیسے بنایا ہوگا، جہاں پر میں تم لوگوں کو بٹھاؤں گا، گاؤں تکیے لگواؤں گا اور آگے سراہیاں رکھوا دوں گا جن میں شراب ہوگی۔ جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے تسنیم، اور یہ جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے، اور جب جنتی تمنا کرے گا اسے پینے کی اور اسے ایک دار باہر آئے گی اور اس کے گلاس میں جائے گی، اور ایک قطرہ بھی اس کا گلاس سے باہر جائے گا نہ زمین پر گرے گا۔ القرآن سورۃ نمبر 76 الانسان، آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اس میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، نہ اس میں سخت دھوپ دیکھیں گے اور نہ سخت سردی۔ تسنیم کی شراب جنت کی سب سے اسپیشل شراب ہے جو صرف اور صرف جنت الفردوس والوں کو پلائی جائے گی۔ باقی جنت والوں کو اس شراب کے 2-4 قطرے ڈال کر پلائے جائیں گے، اور جنت الفردوس والوں کو خالص پلائی جائے گی، اور پلانے والا رب خود ہوگا، اور باقی جنتیوں کو ان کے نوکر پلائیں گے، اور ان کو ایسی شراب دی جائے گی جس میں اللہ پاک ایک فلیور مکس کر دے گا، کہے گا اسے ذرا چکھو کیسی ہے۔ جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا۔ جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے تسنیم، اور یہ جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے، اور جب جنتی تمنا کرے گا اسے پینے کی، اس کی ایک دار باہر آئے گی اور اس کے گلاس میں جائے گی، اور ایک قطرہ بھی اس کا گلاس سے باہر جائے گا نہ زمین پر گرے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، جنت تمہارا وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ لوگوں تحفے بھیجا کرے گا۔ میاں بیوی جنت کے محل میں بیٹھے ہوں گے کہ دروازے پر دستک ہوگی، خادم دروازے پر دیکھے گا تو ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہوگا جس کے ہاتھ میں تال ہوگا جو کہ کبڈ ہوگا، اور خادم سے کہے گا مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور آپ کے صاحب کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے اللہ نے۔ خادم آ کر بتائے گا کہ باہر فرشتہ آیا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ فرشتے کو اجازت ملے گی تو اندر آ کے وہ تھال پیش کرے گا اور کہے گا اللہ نے تحفہ بھیجا ہے آپ دونوں کے لیے۔ جب میاں بیوی تھال کے اوپر سے کپڑا ہٹائیں گے تو کہیں گے یہ پھل بھیجا ہے اللہ نے، یہ تو ابھی کھایا ہے ہم دونوں نے۔ تو فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تھوڑا سا چکھ لو، شاید کوئی اور چیز ہو۔ تو وہ ایک ٹکڑا نکال کر منہ میں رکھیں گے تو مسکرا پڑیں گے۔ اللہ نے اسے ایک پھل کے اندر جنت کے جتنے بھی پھل ہیں سب کا ذائقہ ایک پھل کے اندر سمو کے ٹیسٹ کروائے گا، جیسے ہم چاٹ بناتے ہیں اور 4-5 فروٹ کو مکس کر دیتے ہیں تو کوئی الگ ہی ذائقہ بن جاتا ہے، تو ان دونوں کو بھی ایک الگ مزہ آئے گا اس سے۔ پھر اللہ پوچھے گا ہاں میرے بندے اب بتاؤ ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ اور یہی نہیں، جنت کے اندر دنیا کے تذکرے بھی ہوں گے، دنیا کے حال احوال بھی ہوں گے کہ فلاں دوست کا کیا بنا، یار اسے بہت تکلیف کی تھی لیکن اس نے نہیں مانی، وہ بیچارہ جہنم میں ہے، یا جنت میں فلاں جگہ پر ہے، یا جیسے ہمارے ہاں یہاں پر دل کرتا ہے کہ آج 5-4 دوست سب مل کر پارٹی کرتے ہیں یا فلاں دوست کے پاس چلتے ہیں، آج بریانی بناتے ہیں، سارا کچھ جنت میں ہوگا جو ہم یہاں پر دنیا میں کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ایک شخص اللہ کے پاس جائے گا اور کہے گا یا اللہ مجھے کھیتی باڑی کرنی ہے، کام تو ہے کوئی نہیں، یہاں تو مجھے کھیتی باڑی کرنی ہے۔ اللہ فرمائے گا ضرورت کیا ہے، تمہیں جنت دے دی ہے، ابھی بھی تمہیں کھیتی باڑی کرنی ہے؟ اللہ کہے گا ٹھیک ہے پھر جاؤ کرو کھیتی باڑی۔ اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دے گا اور وہ کھیتی باڑی کرے گا، بل جوتے گا اور جانور چلائے گا، حالانکہ ضرورت نہیں ہے لیکن وہ جو کہے گا اور اللہ ہر بات مانے گا۔ اللہ جنت میں اپنے بندے کا ہر لاڈ مانے گا، جو بھی وہ منہ سے نکالے گا اللہ پاک اسے پورا کرے گا۔ القرآن سورۃ نمبر 2 بقرہ، آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دی جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، اور وہ انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے ان میں نہایت پاک صاف بیویاں ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ القرآن سورۃ نمبر 76 الانسان، آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: وہ اس میں تخنوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، نہ اس میں سخت دھوپ دیکھیں گے اور نہ سخت سردی۔ القرآن سورۃ نمبر 76 الانسان، آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ترجمہ: بے شک نیک لوگ ایسے جام سے پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا۔ سورۃ نمبر 83 المطففین، آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اور اس کی ملاوٹ تسنیم سے ہوگی۔ تفسیر: آمیزش ملونی وہ چیز جو دوسری چیز میں لذت بڑھانے یا خوشبو پیدا کرنے یا تیزی کم کرنے کے لیے ملاتے ہیں، مثلاً کسی پھل کا جوس یا روح کیوڑا، الائچی، گلاب، کستوری وغیرہ، یا ٹھنڈا میٹھا پانی یا دودھ وغیرہ۔ یہ صرف مثال ہے۔ جنت کی نعمتوں کی کیفیت اور لذت اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا وہ جانیں گے جنہیں وہ حاصل ہوگی۔ تسنیم باب تفعیل کا مصدر ہے۔ بلند ہونا، اونچی جگہ سے گرنا، یہ توسیع ہموار ہونے کی ضد ہے۔ قاموس: تسنیم جنت کے ایک چشمے کا نام ہے جس کا پانی اہل جنت کے اوپر سے گزر رہا ہوگا، یعنی وہ رحیق مختوم میں اس چشمے کا پانی ملا کر پئیں گے جو اوپر سے گر رہا ہوگا۔ تبرہ یا اس چشمے کا نام تسنیم اس لیے ہے کہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ اور اونچے درجے کا مشروب ہے جو مقربین کو برابر پینے کے لیے ملے گا، اور ابرار کو رحیق مختوم میں آمیزش کے لیے دیا جائے گا۔ القرآن، سورۃ نمبر 83 المطففین، آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: جو ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پئیں گے۔ ردا کافی دنوں سے ہسپتال تھی۔ حاجرہ اور دانیہ اکیلی کمرے میں رہ رہی تھی۔ دانیہ نے سب برے کام چھوڑ دیے تھے۔ بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ حاجرہ اکثر اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور دانیہ اس کے پاس بیٹھ کر وہ تلاوت سنتی تھی۔ آج بھی وہ دونوں قرآن کی تلاوت سن رہی تھی۔ اچانک ہاسٹل روم کا دروازہ ناک ہوا۔ حاجرہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے انچارج کھڑی تھی۔ وہ چہرے سے کافی پریشان اور گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ تم لوگوں کی روم میٹ ردا کا تھوڑی دیر پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ حاجرہ نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ دانیہ بے یقینی سے انچارج کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حاجرہ رونے لگی۔ کچھ لوگوں کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی مہلت مل جاتی ہے اور کچھ لوگ اپنے گناہوں اور گمراہی کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ردا نے دانیہ اور ہانیہ کو غلط راستے پر لگایا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں زندگی بہت طویل ہے، ابھی عیاشی کرو، مزے سے گزارو، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے، پر وہ اس چیز سے بے خبر ہوتے ہیں۔ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس لیے اپنا اعمال نامہ صاف رکھو۔ خطائیں تو سب سے ہوتی ہیں کیونکہ مومن بھٹک جاتا ہے کبھی کبھی، پر اپنی خطاؤں پر معافی مانگتے رہو۔ اسماعیل منہر کو لینے آیا تھا۔ وہ گیٹ پر آئی۔ آج اسماعیل اسے بالکل بدلا ہوا لگ رہا تھا، جیسے کوئی سادہ سا عاجز انسان ہو۔ آج گردن میں ایک خاص طرح کی اکڑ نہیں تھی، نہ لہجہ مغرور تھا۔ منہر نے دروازہ کھولا۔ منہر کے ماما بابا خوش تھے کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے۔ انہوں نے اسماعیل کے لیے کھانے کا انتظام بھی کیا تھا۔ اسماعیل کار سے باہر نکل گیا۔ دادا جان نے اپنی ساری جائیداد ایک ہی بیٹے کے نام لگا دی تھی اور اس بیٹے نے اپنی آدھی سے زیادہ جائیداد اپنے بیٹے یعنی اسماعیل کے نام لگا دی تھی۔ اب اسماعیل اپنی جائیداد میں سے ایک بڑے پیمانے پر جگہ اپنی بیوی منہر اور اس کے بابا کے نام لگا رہا تھا۔ اسماعیل کی نظر میں یہ منہر اس کے بابا کے ہی حق تھی۔ اس نے الگ الگ 2 بڑے پلاٹ اپنے چچا اور ان کی بیٹی کے نام پر لگا دیے۔ دوسروں کا حق کھانے والوں کی قیامت والے دن سخت پکڑ ہوگی۔ یہ انصاف تو اسماعیل اور منہر کے دادا کو ہی کرنا چاہیے تھا کہ پسند کی شادی کرنا جرم تھا، آخر ان کے بیٹے نے نکاح ہی تو کیا تھا۔ اسماعیل، منہر، اس کے ماما بابا سب ایک چھوٹی سی ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ آج وہ ان تینوں سے مختلف نہیں لگ رہا تھا۔ جھک کے خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ نکاح والے دن اس نے اس گھر سے پانی تک نہیں پیا تھا، ہر چیز کو حقارت سے دیکھ رہا تھا، پر آج ایسا نہیں تھا۔ چچی، کھانا بہت مزے کا بنا ہے۔ اسماعیل نے منہر کی ماما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ وہی عورت ہے جس کے کردار پر اس نے بات کی تھی۔ اسے کوئی حق نہیں تھا کسی کے کردار پر بات کرنے کا، اور قصور اسماعیل کا بھی نہیں تھا، یہ نفرت کا بیج اس کی ماں نے اسماعیل کے دل میں ڈالا تھا۔ شروع سے اسماعیل کی ماں منہر کی ماں کو بد کردار عورت کہتی تھی۔ وہ منہر کی ماں کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ بڑے اپنی نفرتیں بچوں میں منتقل کر دیتے ہیں، بچوں کے سامنے اپنے رشتہ داروں کی برائیاں کرتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ بیج ایک تناور درخت بن جاتا ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، پھر وہ نفرت ختم نہیں ہوتی۔ پر اسماعیل نے وہ درخت جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا اور اپنے چچا کا بیٹا بنا ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ منہر کو تو ابھی تک حیرت ہو رہی تھی۔ بیٹا، یہ کھانا منہر نے بنایا ہے؟ چچی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسماعیل نے منہر کی طرف دیکھا۔ وہ اسماعیل کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئی تھی اور بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ آج اسے صحیح غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے خوبصورت بال جو اس نے کھولے تھے، سلیقے سے دوپٹہ سر پر سیٹ کیا تھا، وہ اسماعیل کو اپنی کسی نیکی کا صلہ لگ رہی تھی۔ بیٹا، اور کھاؤ نا، کتنا تھوڑا سا کھا رہے ہو؟ چچی جان نے خوشی سے کہا۔ نہیں چچی، آپ کا بہت شکریہ، میں آگے ہی بہت کھا چکا ہوں۔
اب بس چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ اسماعیل کرسی سے اٹھ گیا۔ منہل اپنا سامان والا بیگ لے کر باہر آئی، اپنے ماما بابا سے گلے ملی۔ ہمیں معاف کر دو بیٹا، ہم نے لالچ نہیں کیا تھا، بس چاہتے تھے تم بڑے گھر میں رہو، ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ مجھے معاف کر دے بابا، اس دن بہت کچھ غصے میں کہہ گئی تھی۔ منہل کی آنکھیں نم تھی، وہ اپنی ماما بابا سے مل کر باہر آئی۔ پچھلی دفعہ کو یاد رکھتے ہوئے وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کے دروازہ کھولنے لگی۔ اگلی سیٹ پر آ کے بیٹھے محترمہ، مسکراتے ہوئے کہا گیا۔ منہل کو ایک بار پھر سے حیرت ہوئی، 15 دن میں ایسا کیا ہوا ہے جو اتنا بدل گیا ہے؟ وہ خاموشی سے آگے بیٹھ گئی۔ منہل کی ماما خوش تھی کہ وہ واپس جا رہی ہے۔ ایک سوال پوچھو اسماعیل، یہ سب انقلاب کیسے آیا ہے؟ مطلب تمہیں تو ہمارے گھر میں گھٹن ہوتی تھی، آج تم 2 گھنٹے وہاں بیٹھے رہے اور کھانا بھی کھایا۔ منہل حیرت سے بول رہی تھی۔ میرے چچا کا گھر ہے، نہیں بیٹھ سکتا؟ اسماعیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ گاڑی اسٹارٹ کر چکا تھا، مجھے سب جاننا ہے۔ اسماعیل نے اسے وہ سب بتایا جو اس رات ہوا۔ منہل بہت خوش تھی، اس کا اللہ پر ایمان اور مضبوط ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، مجھے لگتا تھا جو کچھ میں چاہتی ہوں سب ناممکن ہے، تو تم 3 ملین فالوورز کو اللہ کی رضا کے لیے کبھی مایوس نہیں کرو گے۔ میں تمہیں اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے وہ الوداعی پیغام روتے ہوئے ٹائپ کیا تھا، پر میں خوش ہوں، میں نے صراط مستقیم تلاش کر لیا۔ میں نے سوچا تھا جب تک تمہارے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت مجھ میں نہیں آ جاتی تب تک تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ مجھے اپنا اب گناہوں سے بڑا ہوا لگ رہا تھا، اور تم کسی حور کی طرح حورے گناہ گاروں کو نہیں ملتی۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی تمہارے سامنے آنے کی۔ میں نے 15 دنوں سے خود کو کمرے تک محدود کیا تھا۔ مجھے لگتا تھا باہر نکلوں گا لوگ مجھ سے سوال کریں گے، پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے جو راستہ اختیار کیا ہے، اس حسین سفر کی ساتھی بنو گی؟ اسماعیل نے مسکراتے ہوئے منہل سے پوچھا۔ دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ ہاں ضرور، منہل نے پرجوش انداز میں کہا۔ تمہیں پتہ ہے تم نے دور رہ کر مجھے خود سے محبت کروائی ہے۔ ان 15 دنوں میں اکثر تمہارا چہرہ، وہ نقاب والی آنکھیں میرے سامنے آتی تھیں۔ تمہیں تصور کرتے ہوئے گزر گئے دن، اسماعیل سنجیدہ انداز میں بتا رہا تھا۔ منہل کے چہرے پر مسکان تھی۔ اس نے اسماعیل کا ہاتھ پکڑا۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گی، اللہ تمہارے سب گناہ معاف کر دے اور ہم دونوں کو سیدھی راہ پر قائم رکھے، آمین۔ ختم شد۔